بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان رات کو جب سو جاتا ہے تو رات کے کسی بھی حصے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ تقریباً 2 سے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت اوقات میں سے بہت اعلیٰ اور افضل وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور مبرور بندے بننا چاہتے ہوں، ان کو چاہیے کہ اس وقت جس بندے کے بھی آنکھ کھلے، رات کے کسی بھی حصے میں، خصوصاً 2 سے 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، آنکھ کھلے تو یہ کلمات کہے: لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی، اور جب آخرت میں اس کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، وہ ترازو پہ رکھے جائیں گی، میزان پہ رکھی جائیں گی، اور یہ کہے ہوئے کلمات اسے یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، اس کی نیکیوں میں سے اسے یاد ہوں یا نہ یاد ہوں، جب وہاں نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلموں کو، ان الفاظ کو، ان اسماء کو اس ترازو پہ رکھے گا اور وہ جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اور ان کلمات کے ساتھ ہی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے، اللہ اس کی اس دعا کو رد نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ انسان کے لیے بہت بہترین وقت ہوتا ہے، ذہن خالی ہوتا ہے انتشارات سے، تفکرات سے، تو اس لیے اس وقت کو غنیمت جان کر آپ ان کلمات کو یاد کریں: لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ ان کلمات کو جب پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ انسان کی جب رات کو آنکھ کھلے تو وہ اٹھ کر وضو کرے اور مختصر وقت میں 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ وہ مثال دی فوا کے کہ جس طرح گائے یا بھینس یا بکری کے تھن سے دھار نکلنے میں دودھ کی کتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں وہ 2 رکعت ادا کر لے، کم سے کم وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بڑی پسند ہے۔ اور پھر اسی طرح تہجد کی نماز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرائض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر انسان کو کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔